اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے بند کروا دینے چاہیے, مگر جب ہم آدمی کے لیے یہ بات کرتے ہیں نا کہ وائی ڈونٹ یو گو فار دیٹ, تو وہاں پہ فوراً آتا ہے کہ میں کیوں جاؤں. اور اسی طرح سے جب دوسرے کانٹراسیپشنز ہم یوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک جو ہے وہ آتا ہے, لائک کانڈم یوز. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں. کیا تھا یہ؟ دیٹ واز دا میتھڈ آف فیملی پلان. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایجادیں انسان کے دماغ میں ڈال دی ان کی زندگی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. تو یہ جو فیملی پلاننگ کی چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں ڈال دی آپ کو آسانیاں دینے کے لیے. اسی طرح سے فیملی پلاننگ کے جو میتھڈز آئے ہیں یہ بھی آپ کی زندگی آسان کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں, ہارٹ کی سرجری کرا رہے ہیں, تو نہ کرائیں, کہیں کہ جی ہم نے تو نہیں کرانی. آدمی بھی سرجری کروا سکتے ہیں اپنی, اور وہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم بچے جو ہے نہیں چاہ رہے, مگر اس کے اوپر بہت کویشچن آتے ہیں کہ کیوں میرا مینہوڈ چیلنج ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کی کوئی سیکچول ڈیزائر کم ہو جائے یا آپ کا کوئی میرٹل ریلیشن شپ خراب ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہے میں بات کرتی ہوں سیکشل پرابلمس کی, لیکن آج ہم سیکشل پرابلم سے تھوڑا سا آگے جائیں گے. آج ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کی, اور اس کے ساتھ جو ہمارا پرپز آف میرٹل ریلیشن شپ, جس کو ہم کنسیڈر پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ پرپز کیا ہے اس ریلیشن شپ کا, اس کے اوپر خاص طور پہ بات ہوگی. ہم سنتے ہیں کہ جی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں, میاں بیوی میں ڈسٹینس بہت زیادہ آ جاتا ہے, بچوں کی وجہ سے خاص طور پہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, بہت سارے اور کمپلیکیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا جو اس وقت پاپولیشن ایکسپلوژن ہمیں نظر آتا ہے پاکستان میں. ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو مجھے یہ سننے کو ملا کہ جی پاکستان کی آبادی جو ہے اس وقت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ جتنی جو ہے آبادی پیدا کرتے ہیں, وچ از لائک آلموسٹ 5 ملین, جو کہ ایک بہت آئی اوپنر ہے کہ اگر ہم 5 ملین جو ہے ریپروڈکشن ہماری ہے ایوری ایئر, ہیومن ریپروڈکشن ایکچولی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس تیزی سے جو ہے وہ اپنی آبادی میں اضافہ کریں, اور اس کے ریسورس کو جب ہم میچ کرنے کی بات کریں گے تو وہ بہت ہی کم ہے. آج کا ہمارا ٹاپک بیسیکلی ہسبینڈ وائف کے رولس کے اوپر ہے, خاص طور پہ وین دے آر کنسیڈرنگ کہ انہوں نے بچہ کب پیدا کرنا ہے, کیوں پیدا کرنا ہے, کس لیے پیدا کرنا ہے, اس میں فادر کا کیا رول ہونا چاہیے, مدر کا کیا رول ہونا چاہیے, ماں کی ہیلتھ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اور کیا بچہ پیدا کرنے کا ڈیسیژن جو ہے وہ سولی ہسبینڈ وائف کا ہونا چاہیے یا اس میں پورے خاندان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری بات ہوگی, اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ ہیں, شی از سچ این امیزنگ وومن. ہمارے ساتھ بہت ہی امیزنگ گیسٹ ہماری جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے. شی از این ایکسپرٹ فار وومن ریپروڈکٹیو ہیلتھ. ان کا نام ہے پروفیسر شمسہ ہمایوں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ کہ آپ آئی ہیں یہاں پہ. تھینک یو فار دس گریٹ اپرچونیٹی. پلیجر ٹو ہیو یو جی. ڈاکٹر صاحبہ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ بہت ایک بڑا, اب ہم اپنے بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں کہ جی شادی ہونی ہے, شادی ہونی ہے, شادی ہونی ہے. ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے ہمارے اندر کہ جی یہ ہماری زندگی میں بھی ہونے والا ہے, ایک فینومنا, ایک ایسا چیپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے. ہم سب لڑکی اور لڑکیاں جو ہیں یہ سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کی ایج میں بھی یہی ہوا ہوگا کہ جی شادی ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے. لیکن جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں مینس ہیلتھ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے, دیواروں پہ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے یا ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے. بے شک وہ غلط قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, بٹ اٹس دیئر. مگر ہمیں بڑا کم یہ نظر آتا ہے کہ ہم عورت کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکیں یا اس کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے خیال میں وائی اٹ از سو کہ ہمارے لیے عورت کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور اس میں چیلنجز ابھی تک ہمیں کیا کیا فیس جو ہے وہ کرنے پڑ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی ایک سوال کے اندر کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اور یو ٹاکڈ اباؤٹ مینی ایشوز. جہاں آپ نے بات کی کہ شادی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, ایک بہت بڑا فینومنا ہے ان لائف ٹائم. دیکھیں دیر آر فیو تھنگز وچ آر لائف چینجنگ, اور میرج از دیٹ ون پوائنٹ. ہم نے شادی کے ساتھ ایکسائٹمنٹ, شادی کے ساتھ ہم نے مہندیاں, ڈھولکیاں, ولیمے, ان کے فنکشنز تو ہم نے 8-8 دن کے کر دیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ شادی برنگز لاٹ آف رسپانسبلٹیز. ساتھ شادی کے اندر ہسبینڈ وائف کا کیا رول ہونا چاہیے, ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور ان کے کیا چیلنجز ہیں. وی ڈونٹ پریپیئر دیم مینٹلی اور سائیکولوجیکلی, فزیکلی دے آر ریڈی اور ناٹ. سو ونس دے آر پشڈ ان ٹو دیٹ, ہمارا یہ ہوتا ہے نا, فیملیاں پش کر دی
لو جی آج شادی ہو گئی. سو کپل از لائک uncertain what how they are going to behave. انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے, کیا لے کے چلنا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کیا کرتے ہیں, ڈو یو ہیو رول ماڈلس. اگر آپ کے پیرنٹس, آپ ایک ایسی فیملی میں رہ رہے ہیں یا جہاں کے ڈس ہارمنی چل رہی ہے, پیرنٹل پرابلمس چل رہے ہیں, تو بچے وہی دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. دے ہیو مینی فیئرس ان دیئر مائنڈ, اور دے ٹرائی ٹو لائک بیہیو جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, جو دیکھا ہوتا ہے. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ شادی کی تیاری کریں, آپ ان کو فار دا نیکسٹ چیپٹر آف دیئر لائف ان کو تیار کریں. دے شوڈ بی لائک ریڈی ان ایوری ایسپیکٹ. یہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بس شادی ہو جائے گی تو یہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے, وچ از رانگ. ویری بیوٹیفلی. یہ تو ہم نے زیوم کیا ہوا ہے کہ جی بس اس کو پتہ ہی, اسکول کالج اور یونیورسٹی گیا اس کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے, یہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہے, یہ بڑا ایک کامن سا فینومنا ہے. مگر ہم پھر بھی جیسے آپ نے کہا مہندی, چوڑیاں, بارات, یہ وہ سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اتنا ایویڈنٹ سا ہے کہ یہ ہونا ہی ہے. بٹ وین وی پرٹیکولرلی ٹاک اباؤٹ دا رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف اے میرٹل ریلیشن شپ, تو اس پہ ہمیں کبھی بھی کوئی گائیڈنس پراپرلی نہیں ملی ہوتی, جس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرج کنزیومیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ دین آف کورس ریپروڈکشن جو ہے اس کا ایک رزلٹ ہے. تو آپ کے خیال میں ابھی تک کے جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں وہ کیا ہیں جو ہمیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ایجوکیشن لینے سے روکتے ہیں, لڑکے اور لڑکی کو, جو کہ ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیپٹر کو ہمیں جو ہے ضرور لرن کرنا چاہیے بیفور گیٹنگ انٹو دیٹ ریلیشن شپ. تو بیریئرس کیا ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا میں نے جب ایکسپیرینس پڑھا ہے تو مجھے لگا کہ میں نے 2 لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا, ان کی باتیں ہی ہمیں بتائیں گی کہ یہ ماشاء اللہ. مجھے سب سے اچھی بات جو آپ کی لگی, آپ نے جو یہ بات کہی کہ ہم نے چوڑیاں, مہندی, یہ چیزیں تو ساری ایویڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور سہیلیاں آپ نے بات کی. دیکھیں ہماری جو انفارچونیٹلی میں کہوں گی لڑکے اور لڑکیاں جو مس کنسیپشنز چل رہی ہوتی ہیں اباؤٹ میرج, اباؤٹ دا فیملی, وہ کہاں سے چل رہی ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ کے دوست یار, آپ کی سہیلیاں ہیں. اور میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ اس کا تو بچہ کٹھے ایک دن شادی ہوئی تھی, ان کا تو بچہ ہو گیا, میرا نہیں ہوا. تو آپ کہتے ہیں یار ہر چیز جو اس کو ہوتی ہے تمہیں ہونی چاہیے. بیوٹیفل. یو سی, جب اس کو وہ ہر چیز نہیں ہو رہی, آپ کو باقی اس کی کوئی چیزیں نہیں ہو رہی, تو وائی یو ایکسپیکٹ کہ آپ کی شادی ایک دن ہو گئی, دیٹ واز اے کوانسیڈنس. یہاں پہ بات آ گئی, اگر آپ نے پہلے سے ان کو پریپیئر کیا ہو, پریپیئر ان ایوری ایسپیکٹ. اب تو دیکھیں ایران کے اندر انہوں نے یہ کمپلسری کر دی ہے کہ آپ جینیٹک ڈیزیزز کے لیے بھی پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی کریں, اسکریننگ بھی کریں. پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے اور اسکریننگ بھی ہونی چاہیے. اور یہ نکاح کا فارم جب آپ لینے جائیں تو ساتھ آپ کو یہ ہر چیز ایک لٹریچر ملتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اور یہ سرٹن ٹیسٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دوز ٹیسٹ بیفور میرج, تاکہ اب نارمیلٹیز جو نیکسٹ جنریشن میں آتی ہے اس کو آپ روک سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو جب اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جی یہ کچھ سرٹن ٹیسٹ ہیں, کیونکہ میں جب HIV کے ساتھ کام کر رہی تھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹیبو تھا, اور وہ یعنی آپ ٹیسٹنگ کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ HIV کی ٹیسٹنگ ہی جو ہے وہ اس طرح سے کر لی جائے. تو اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے پاکستان میں؟ تو میرا نہیں خیال ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, جب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جو ہیلتھ جو ہے وہی ہمارے لیے مین امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم نہیں کنسیڈر کرتے کہ عورت کی جو ہے وہ ہیلتھ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنا پرائیورٹی سمجھیں, اور پھر ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے اس کی ہیلتھ کے رائٹ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فال کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی, ابھی بہت بڑی بات ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی نا. یو نیڈ ٹو سینسٹائز دیم. پھر آپ نے بات کی ہیلتھ کی. دیکھیں ہیلتھ ہم یہاں لیتے ہیں فزیکل ہیلتھ. ہیلتھ فزیکل ہیلتھ نہیں ہوتی, ہیلتھ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے. تو ہیلتھ ہیز سو مینی فیسٹس. اور یہاں پہ آپ صرف عورت کی ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, آدمی کی ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ. جب آپ نے امیجیٹلی آفٹر میرج بچہ پیدا کر لیا اور ہسبینڈ از ناٹ اسٹیبل فائنینشلی, تو اس کی آپ اسٹریس کا عالم دیکھیں, آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں. وہ مینٹل ہیلتھ جب اس کی خراب ہوگی تو اس کی فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہوگی. آپ دیکھیں ینگ بچے جو ہیں, لڑکے جو ہیں, وہ 2 3 جابس کر رہے ہیں. صبح آفس میں کام کرتے ہیں, 2 بجے بھاگتے ہیں, شام کو کام کرتے ہیں, پھر نائٹس کرتے ہیں. وائی؟
کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ہم عورت کی ہیلتھ کی تو بات کرتے ہیں, وہ تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن آدمیوں کو میں سوچتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ٹینشن میں, اسٹریس میں جو ہے وہ ہوتا ہے میل پارٹنر, کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری, اس نے بیوی کو بھی کما کے کھلانا ہے, اس نے ماں باپ کو بھی کما کے کھلانا ہے, بچے بھی پالنے ہیں. سو واٹ دے اینڈ اپ, آپ دیکھیں ٹوبیکو, آپ دیکھیں الکوہل, آپ دیکھیں ڈرگس, کیا ہوتا ہے اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے واٹ دے ڈو دین, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کام کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپشن کیوں نہیں ہے؟ اتنی پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہمارا ہوا یہ آپشنس کی ہی تو بات ہو رہی ہے بیسیکلی. پارکس بھی بند کر دیے ہم نے, ان کے اوپر بھی ٹکٹیں لگا دی, سینما ہمارے پاس نہیں ہے, فلم ہم دیکھنے نہیں جا سکتے, کانسرٹس آپ کے ہو نہیں رہے. تو آپ کے پاس کیا ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں, ادھر یو گو فار, اگر آپ کی شادی ہوگی تو میرٹل سیکس پہ چلے جائیں, اگر نہیں ہوئی تو ایکسٹرا میرٹل پہ چلے جائیں. نمبر ٹو آپ کھانوں پہ چلے جائیں. سو دیز آر دا ٹو تھنگس. سو اگر آپ پہلے سے ینگ پیرنٹس کو, ینگ کپل کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے کتنی فیملی کرنی ہے, فیملی اسپیسنگ کی کیا رول ہے ان کی زندگی کے اندر. میرے پاس پیشنٹ آئیں گے, ینگ کپل آئے گا, میں پوچھتی ہوں بھئی تم نے کبھی سوچا بیٹھ کے کہ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں؟ نہیں جی, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. سو ہیئر کمز دا پوائنٹ کہ آپ ان کو بتائیں اللہ کی مرضی تو ضرور, اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا, لیکن آپ ہر چیز میں پلاننگ کرتے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں دیکھو یار, تمہاری شادی تو تم نے پلاننگ کی نہیں کی کہ کس دن کو شادی کرنی ہے, تم کہتے کسی دن بھی اللہ کی مرضی میں شادی ہو جائے گی. Exactly. پھر آپ نے اتنی محنت کی, کپڑے بنائے, آپ نے یہ کیا, ولیمے کی ڈیٹ رکھی, تو وائی ناٹ, دس از سو امپورٹنٹ فار یور فیوچر کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے بچہ کب پیدا کرنا ہے, نمبر 1, اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں. ویری نائس. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ شادی کی ڈیٹ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ نے بچہ کب پیدا کرنا ہے. اسی سوال کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ایک نیولی ویڈ کپل جو ہوتا ہے, آپ اس کو کیا ایجوکیٹ کریں گی کہ وین دے شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ آف کہ ریلیشن شپ بھی بلڈ ہو جائے اور ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بھی مینٹین ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے والی پلاننگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو مجھے آپ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو ہے, کیا اس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیا صرف آدمی کا ڈیسیژن ہونا چاہیے دیٹ دے وانٹ اے کڈ اور ناٹ, اور فیمیل کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, اور اگر فیمیل کو آن بورڈ لیں گے تو لیں گے کیسے؟ اچھا, اس کے اندر میں آئی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ایک بات تو یہ کہ ہمارے پاس زیادہ تر شادیاں کیا ہیں, ارینج میرجز ہیں. اب بہت ساری ارینج نہیں بھی ہیں, مطلب اب آپ دیکھیں نیو جنریشن دے آر پارشلی ارینج, پارشلی پسند کی شادیاں ہیں, یا لو میرجز بھی جن کو آپ کہتے ہیں. وہ پہلے تو لو ہوتی, بعد میں میرج رہ جاتی ہے, اور میرج بھی پھر بعد میں میرج نہیں رہ جاتی. اینی ویز, سو جو آپ کی ارینج میرجز ہیں جس میں یو آر اسٹرینجرز, یو ڈونٹ نو ایچ ادر, give some time to each other, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے, کین یو گو along. تو منیمم 6 months تو آپ ضرور اس کو دیں. ٹھیک ہے. اور آفٹر دیٹ یو کین لائک اف یو تھنک دیٹ بوتھ آف یو آر کمپیٹیبل ود ایچ ادر. آپ دیکھیں ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ. اس میں کون سفر کرتا ہے؟ بچہ. آپ نے بچہ بنا لیا, بچہ فٹ بال بنا ہوتا ہے. سو 6 months تو منیمم آپ دیں, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. اور سیکنڈ آپ کا کویشچن کہ ڈیسیژن کس کا ہونا چاہیے, کپل کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ ڈیسائیڈ. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کپلز میں لڑکیاں لڑکے دونوں جاب کر رہے ہیں. ایک دو تین ہے نا جس کے اندر آپ کی ایک ہاؤس وائف ہے, اس کی پرابیبلی شی ہیز دا اونلی انٹرسٹ کہ جی میرا بچہ ہو جائے, میں اس میں بزی ہو جاؤں. لیکن ایون دین سیٹل ہوتے ہوتے 6 مہینے سے 1 سال آپ کو ضرور چاہیے ہوتا ہے. یعنی کم سے کم آپ 1 سال تک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ والا ٹائم گزاریں, اینڈ دین جو ہے وہ آپ بچہ جو پلان کریں تو پھر دونوں ہی ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پلان کریں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارا فیملی پریشر جو ہے, مطلب جیسے آپ نے خود بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں گے, کلائنٹس جو آتے ہیں کلینک کے اوپر, میں بھی دیکھتی ہوں کہ مطلب وہ جو ایک فیملی پریشر ہمارے اوپر آتا ہے نا رائٹ آفٹر میرج کہ بچہ ہو جانا چاہیے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کس کو یہ رسپانسبلٹی دیں گی, مطلب ہسبینڈ کو یا وائف کو, کہ دے شوڈ مینیج دس اسٹریس کہ اچھا آپ نے جواب کس طرح سے دینا ہے یا آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں, تو اس کے اوپر کیا آپ کا گائیڈنس ہوگی لوگوں کے لیے؟ دیکھیں دو اس میں سینیریوز ہوتے ہیں.
ایک تو ہوتا یہ ہے کہ دا ویری کانسیپٹ کہ جی شادی بچہ ہو جائے گا تو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے؟ جو کہ میرا نہیں خیال. بچہ سفر زیادہ کرتا ہے، وہ شاید نہ کریں. اگر اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے تو بچے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کون ہو ہیز ٹو مینج، ہسبینڈ ہیز ٹو مینج. بیکاز آپ جب وائف کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے تو وائف کین ناٹ، بیکاز شی از اے اسٹرینجر ان دا فیملی. اور پریشر ہوتا ہے آپ کا ان لاس کی طرف سے، بچہ ہو جائے بچہ ہو جائے، اینڈ دین دے تھنک دیٹ پروبیبلی سم تھنگ از رانگ ود دا گرل. مطلب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جس میں لڑکی بالکل پرفیکٹلی ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا ایشو چل رہا ہے، لیکن فیملی اس کو اکنالج نہیں کرے گی. اس لیے بہتر یہ ہے ان آر سوسائٹی، ہم نے اپنی سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے. ہسبینڈ شوڈ، دا بوائے شوڈ ٹیک دا لیڈ اور بوائے شوڈ فیس دا فیملی. اوکے، مطلب اس کو ہی پرپیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ہی فیس کریں، وہی جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں. ڈو یو تھنک سو کہ بڑا خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا، اور بہت سارے ہمارے جو سننے والے میل حضرات ہیں ان کو اب یہ لگے گا کہ ہم کیوں ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر کا تو کلچر یہ ہے کہ اگر لڑکی نے اپنی اماں کی طرف جانا ہے یا باہر کھانا بھی کھانے جانا ہے تو بیوی کو آگے کیا جاتا ہے، تم جا کے امی کو بتا دو کہ میں نے جو ہے نا ہم باہر جا رہے ہیں. سو ایکچولی تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ہسبینڈ تو وہ پھر کہنا شروع ہو جائے گا کہ جی ایکسپوز کر دیا مجھے یا میرے اوپر یہ ڈال دیا. یہ چیلنجز آپ کے خیال میں وائف کو نہیں فیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، دس از ہاؤ دے ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. شادی سے پہلے یہی تو رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں جن کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اب کلچر تھوڑا بدل رہا ہے، نیوکلیئر فیملیز بھی آ رہی ہیں، جوائنٹ سسٹم کے ایشوز اور ہیں، وہ دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اور آپ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں اف یو آر ریئلی پریپیئرڈ. اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو میٹل ڈس ہارمونیز ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں، وہ بیسیکلی دا کپل از سائیکولوجیکلی اوور اسٹریسڈ. جب وہ اوور اسٹریس ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے ایشوز نکلتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے جو سمجھ پا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں توازن کا قائم کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ، اور اس توازن میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے ہماری ایک کیمپین بھی چل رہی ہے جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ آدمی اور عورت دونوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، اور اس میں آدمی کے رول کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت ساری رول اینڈ رسپانسبلٹیز جب ان لاس میں ہوتے ہیں تو وہ ہسبینڈ کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہیں. سو دیٹ توازن شاید قائم کرنا یا بیلنس کریٹ کرنا از ریئلی امپورٹنٹ. مجھے اس آپ کی بات سے ایک اور چیز یاد آ رہی کہ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کلینک ہیئر ان پاکستان، تو 2 سال تک میرے کلینک میں نا کوئی عورت کلائنٹ نہیں آئی. تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ مطلب باہر تو میں دیکھتی تھی عورتیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں بڑی کنسرن تھیں، وہ آتی تھیں اپنی ایون ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے، اپنی سیکشل ہیلتھ کے لیے وہ آتی تھیں، مینٹل ہیلتھ کے لیے آتی تھیں. تو یہاں پہ کیوں نہیں عورتیں آتی؟ تو 2 سال بعد آئی ہیڈ دا فرسٹ فیمیل کلائنٹ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب کیا بات ہے پاکستان میں کیا عورتوں کو جنسی مسائل نہیں ہوتے، یا ان کو جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس نہیں ہوتے، یا کیا ہے ایسا؟ تو اس نے بڑے خوبصورت 3 پوائنٹس جو مجھے آئیڈینٹیفائی کروائے اور جو میرے لیے ایک آئی اوپنر تھے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے، میں بھی آپ کے بھی ایکسپیرینس میں یہ چیز ہو. اس میں اس نے کہا کہ دیکھیں عورت کی ہیلتھ کسی کی پرائرٹی نہیں ہے، عورت بیمار بھی ہو جائے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی، اس نے گھر مینیج کرنا ہے. سو عورت کی ہیلتھ تو آپ آؤٹ آف کویسچن ہے. دوسرا، ہر عورت جو ہے وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں کسی نہ کسی کے اوپر، مطلب اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا اپنے باپ کے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر، پھر اپنے بیٹے کے اوپر، کہ اس نے اس کو پیسے دینے ہیں تو اس نے سائیکالوجسٹ کے پاس، سیکس تھراپسٹ کے پاس، ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جو ہے وہ اس نے جانا ہے. تو وہ پیسے جو ہے وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ نہیں اس کے لیے ایک کویسچن ہے. دین تیسری اس نے مجھے چیز بتائی کہ ہماری کموٹیبلٹی جو ہے، یعنی ہمیں لے کے آنا جانا جو ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک بندہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ یس، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پرویل کرتی ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ اس کے اوپر بھی ابھی تک جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹو کریٹ دا بیلنس، یہ اٹانومی کسی نہ کسی طرح سے ہمیں شفٹ کرنی چاہیے، اور وہ شفٹ ہم لے کے کیسے آئیں گے کہ عورت کو اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے اس طرح سے ان فیکٹرز کو نہ فیس کرنا پڑے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشنز ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ اکنامک انڈیپینڈنس، فائنینشیل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. لیکن آپ نے جب بیلنس کی بات ہوتی ہے تو جیسے آپ نے کہا ہم ایک نیوزی لینڈ کریٹ کر رہے ہیں.
سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا فیملی پلاننگ، ریپروڈکشن یا ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں، آل دیز آر انٹر کنیکٹیڈ اس طرح سے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ کیسے آپ کرتے ہیں، وین دے آر مس میچ بٹوین یور ریسورسز اور جو آپ کی جتنی آپ کو ضرورت ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ہیلتھ کے پرابلمز آئیں گے. اگر بچے آپ بار بار پیدا کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، پریگننسی انٹرول آپ کا کم ہے، آپ کی ایکسیس نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا، عورتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم کیسے جائیں، تو فیملی پلان آپ جتنے مرضی اینٹی نیٹل کلینک بنا لیں، انڈس آپ کے کلائنٹ، آپ کے پیشنٹ اس کو اویل نہیں کر رہے، ان کی ہیلتھ تو سفر کرے گی. اور اگر آپ کا انٹر پریگننسی انٹرول بہت تھوڑا ہے، کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ کلینک پہ آئیں گی نہیں فار فیملی پلاننگ کانٹراسیپٹیو سروسز کے لیے، بیکاز دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. سو ہمیں کہیں نہ کہیں سے وی نیڈ اے پیراڈائم شفٹ. ٹھیک ہے. پیراڈائم شفٹ کیسے آئے گی؟ پیراڈائم شفٹ تب آئے گی جب ہم سینسٹائز کریں گے اپنی ینگ جنریشن کو، جنہوں نے کہ فیوچر پیرنٹس بننا ہے. آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک آپ کے بچے ہیں، ایک آپ کی یوتھ ہے، ایک آپ کے وہ اسٹیٹا جو اس وقت ریپروڈکٹیو ایج کے اندر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ان تینوں کو ایڈریس کرنا ہے. تینوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سینسٹائز کر دیں گے اور وہ جنریشن آپ کی بڑی ہوگی، آلریڈی سینسٹائز، دے ول میک پروڈنٹ ڈیسیژن، وہ بہتر ہم سے ڈیسیژن کریں گے. ٹھیک ہے. وہ انفارمڈ ہوں گے. ایک آپ کی ریپروڈکٹیو ابھی ہیں، اب آپ ان کو کیا کریں، وٹ ٹو ڈو، کہ ان کو آپ کہیں کہ آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، ماں کی ہیلتھ، جیسے آپ نے کہا ونس بچے ہو گئے، بچوں میں لوگ بزی ہو جاتے ہیں، بچوں کی کیئر آپ دیکھیں کتنا بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. آپ روز سن رہے ہوتے ہیں بچے گٹر میں گر گئے، بچوں کو اغوا کر کے لے گئے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہاں سیکچوئل ابیوز ہو گیا، which is very common in Pakistan. کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا، ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں، باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں کہ بچوں کو لک آفٹر کرے. اور پھر کتنے بچوں کو لک آفٹر کرے، کتنے کو کرے. آپ دیکھیں کہ جب یہ کراچی میں سمندر کے اوپر ایک دفعہ بچے ڈوب گئے تھے بہت سارے، تو کچھ گھر والوں کو پتہ ہی تبھی چلا تھا کہ جب وہ ڈوب گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. سو یو سی کہ پھر ہم بات شروع کر لیتے ہیں رول رسپانسبلٹیز کی. بچے پیدا کر لینا از ناٹ اونلی تھنگ وچ از یور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. بچے کی کیئر کرنا، بچے کی ایجوکیشن، بچے کی ہیلتھ، وہ تو ڈاکٹر صاحب اللہ پال لیتا ہے. ہاں اللہ تو پالتا ہے، لیکن آپ نے ان کو ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے نا. پھر یہی بچے جو ہیں اگر آپ نے ان کی نہیں کی تو دیز کڈس، وہ آپ دیکھیں ایڈکشن کتنی کامن ہے. ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ بچہ پیدا کرنا صرف جو ہے وہ کام نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایک کلاس جو ہے، یہاں پہ ہم آف دا ریکارڈ بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے، ایک کلاس، ایک بہت بڑا نمبر ہمارا جو ہے وہ بلو دا لائن آف پاورٹی جو ہے وہ ہے، جہاں پہ بچہ پیدا کرنا شاید کوئی خوشی کی باعث نہیں ہے، وہاں پہ کوئی لو شیئرنگ نہیں ہے، یا وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم فیملی ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں یا ایسا کچھ ہے، شاید وہاں پہ ان کے کمانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس طرح کے چیلنجز میں جب آپ کی پاورٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اینڈ دین آپ کہیں کہ جی بچے بھی پیدا نہ کریں جو کہ آپ کو کما کے روزانہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں فیملی پلاننگ اور یہ وہ ساری چیزیں آپ کی کہاں جائیں گی؟ وہ تو پاسبل نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. دیکھیں وہ تبھی پاسبل ہوں گی جب آپ وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ کلاس. سب سے امپورٹنٹ میں یہ سمجھتی ہوں، بھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، اس کلاس تک ہم نہیں پہنچ پائے. ان کو پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ارننگ ہینڈس چاہیے. کچھ بچے جیسے ہم ابھی بات کرتے دیر از نو ادر انٹرٹینمنٹ، so they are product of that entertainment. They are not desired, they are undesired. جب undesired ہوں گے تو پھر آپ کے پاس کیا آپ کی بانڈنگ ہوگی، کیا آپ اس کو پرووائڈ کریں گے. اس کلاس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کو کسی ہنر میں لگائیں، آپ ان کو فیملی کو، مطلب اسپاؤس کو، جو کپل جو دونوں ہیں ان کو کسی ہنر میں لگائیں. آپ ان کو تھوڑا سا فائنینشلی امپاور کریں. ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں جب آپ کو، میں تو یہ بھی کہتی ہوں، جب آپ کو بیٹھ کے ویلے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا، پھر تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک.
ٹھیک ہے. آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں, آپ اپنی پیریفری میں جا کے دیکھ لیں, مزدوروں میں دیکھ لیں, وہ سارا دن چارپائیاں توڑ رہے ہوتے ہیں, اور عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, انہوں نے 8-8 7 گھر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ ہسبینڈ از ڈوئنگ نتھنگ. تو بات یہ, جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ کی پاپولیشن نہیں رک سکتی. آپ پاپولیشن روکنے کے لیے, پاپولیشن روکنے کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں پاپولیشن کی, اپنے بچوں کی پلاننگ کی. ٹھیک ہے. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ کتنے بچے اور کتنے وقفے سے بچے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا کہ ہم پاپولیشن کو جو ہے منصوبہ بندی کی بات نہیں کریں ہم, بلکہ پلاننگ کی بات کریں کہ کتنے بچے اور کب پلان کر لیں ایٹ لیسٹ کہ ہمیں کتنے بچے اور کب چاہیے ہوں گے. تو جیسے کانٹراسیپشنس ہیں, ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں, لوگ یوز کرتے ہیں اپنے اپنے ریسورس کے حساب سے جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں کانٹراسیپشنس کو. مگر ہمارے یہاں پہ کانٹراسیپشنس کے اراؤنڈ بھی بہت سارے جو ہے وہ متس بھی ہیں, اس کے بارے میں بہت سارے بیریئرس بھی ہیں, اور اس کو لوگ نیگیٹو بھی بہت زیادہ سمجھتے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دس کہ یہ کانٹراسیپشنس کتنے ہیلپ فل ہیں ہمارے لیے, کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ ایک جو چیز آتی ہے نا, عورتیں تو شاید چاہتی ہیں کہ کہیں نہ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے اب بچے بند ہو جانے چاہیے, یہی وہ لفظ یوز کرتی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں اس لفظ کو استعمال کرنے سے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے بند کروا دینے چاہیے, مگر جب ہم آدمی کے لیے یہ بات کرتے ہیں نا کہ وائی ڈونٹ یو گو فار دیٹ, تو وہاں پہ فوراً آتا ہے کہ میں کیوں جاؤں. مطلب یہ, اور اسی طرح سے جب دوسرے کانٹراسیپشنس ہم یوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک جو ہے وہ آتا ہے, لائک کانڈم یوز, وہ بھی آدمی کے لیے ایک بڑا. تو میں سننا یہ چاہتی ہوں کہ کانٹراسیپشنس کا ہمارے فیملی جو ابھی ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, پلان کریں کہ کب اور کتنے, اس میں کیا رول ہوگا اور وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور تھوڑے سے آپ نے مجھے کانٹراسیپشنس بتانے بھی ہیں جو وچ از لائک کین بی یوزڈ. دیکھیں, اگین اٹس اے ویری گڈ کویسچن. بات یہ ہوتی ہے کہ فیملی پلاننگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور کانٹراسیپٹیوس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں متس اور ٹیبوز, آپ نے بات کی نا سہیلیوں دوستوں کی, ہم بھی آر ویری مچ انفلوئنسڈ بائی دیم. میرے پاس بھی پیشنٹس آئیں گے, وہ کہیں گے جی میری فلانی ہمسائی نے کاپر ٹی رکھوائی تھی, اس کو تو سوٹ نہیں کی, یا میری بہن نے یا میری بھابھی نے یا میرے رشتہ دار نے یہ فیملی پلاننگ میتھڈ یوز کیا تھا, اس کو تو یہ ہو گیا. سو آپ یو نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ یار اس کو ہو گیا, ہم تو 1,00,000 مریض دیکھ رہے ہیں, 1,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, 1,000 میں سے ایک کو ہو گیا, تو تمہارا کیا خیال ہے 1,000 میں تم ہی وہ ایک ہوگی. سو آپ نے ان کو کونسل کرنا ہوتا ہے کہ جو کوئی بات نہیں, اگر کوئی پرابلم ہوگا وی آر ہیئر ٹو ڈیل, وی آر ہیئر ٹو ایڈریس. تو جو ڈفرینٹ میتھڈس ہیں ہر بندے کو, دیر از نو ون فٹ فار آل. ٹھیک ہے, آپ کہیں جی ایک ہی فیملی پلاننگ کا میتھڈ ہے, سب کے لیے فٹ ہو جائے گا, سب کے لیے آئیڈیل ہوگا, نہیں. پھر آپ دوسرا کیا کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں دیکھو ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک رسک. بچہ پیدا کرنا رسک نہیں ہے, بچہ پیدا کرنے سے بڑا رسک ہے کوئی؟ اس میں ماں کا خون زیادہ بہہ جائے, ماں نیئر مسز ہوتے ہیں, یعنی مر کے بچتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بچہ پیدا کرتے ہیں نا, آپ یہ تو نہیں کہتے میں نے پیدا ہی نہیں کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ وہ تو مجھے عورت بناتا ہے بچہ پیدا کرنا جو ہے. آپ کانٹراسیپشنس کی بات کر رہی ہیں جو کہ میری وومن ہوڈ کو بھی چیلنج کرتے گا. وہ تو ہم یہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن چکر یہ ہے کہ آپ ضرور بچہ پیدا کریں, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن آپ بچہ پیدا کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں. کیا تھا یہ, دیٹ واز دا میتھڈ آف فیملی پلاننگ. اوکے, ٹھیک ہے, تو فیملی پلاننگ میتھڈ تو اس وقت سے تھا. اب جو ود دا ایڈوینٹ آف نئی چیزیں, دیکھیں بجلی تھی نہیں تھی, آج اے سی لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہوائی جہاز پہ چڑھے ہوئے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایجادیں انسان کے دماغ میں ڈال دی ان کی زندگی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. تو یہ جو فیملی پلاننگ کی چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں ڈال دی آپ کو آسانیاں دینے کے لیے. آپ ضروری نہیں کہ 2 سال دودھ پلائیں, ہر عورت تو نہیں پلا سکتی, شی ہیز مینی ایشوز, کئیوں کا دودھ ہی نہیں اترتا, کئیوں کا دودھ بہت کم ہوتا ہے, یا اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس میں دودھ نہیں پلا سکتی. تو ہم کیوں کہیں گے کہ ہم نے یہی ایک میتھڈ یوز کرنا ہے. تو جس طرح سے باقی چیزیں آپ کی زندگی میں آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور آپ ان سب کو یوز کر رہے ہیں, آپ اس میں بالکل نہیں تفریق کرتے کہ یہ فلانے جرمن نے بنائی ہے, انگریز نے بنائی ہے, میں کیوں ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو ہم بلب نہیں جلا رہے ہیں. اسی طرح سے فیملی پلاننگ کے جو میتھڈز آئے ہیں یہ بھی آپ کی زندگی آسان کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں, ہارٹ کی سرجری کرا رہے ہیں, تو نہ کرائیں, کہیں کہ جی ہم نے تو نہیں کرانی,
ٹھیک ہے. سو نہیں, یہ تو انگریزی میتھڈ ہے. ہاں, نئی نئی چیزیں اسی لیے آتی ہیں نا آپ کو آسانیاں کرنے کے لیے. کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈس بھی اسی طرح سے ایجاد ہوتے ہیں آپ کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے. اب جو ڈفرینٹ میتھڈز آپ کہتے ہیں, بہت سارے میتھڈز ہیں جس کے اندر آپ نے کانڈم کا نام لیا. کانڈم دیکھیں, کچھ کپلس کے لیے کانڈم از دا آئیڈیل, میں کہتی ہوں یہ آپ کے لیے بیسٹ میتھڈ ہے. کچھ کپلس کے لیے آپ کہتے ہیں آپ IUCD یا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائس رکھوا لیں. میرے پاس ینگ بچے آئیں گے, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 1 سال میں انہوں نے کینیڈا امیگریٹ کر لینا. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس چائلڈ, ویزے کے ایشوز ہوں گے. اب میں کیا کہوں گی, میں کہوں گی تم یار پل یوز کر لو. ٹھیک ہے. سو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کے لیے ایک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سارے جو کانٹرسیپشنز آپ نے بتایا نا, یہ یوزلی عورتوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. کیا کچھ ایسے کانٹرسیپشنز ہیں جو مرد بھی یوز کر سکتے ہیں؟ کانڈم جیسے دیٹ از فار دا میل. اوکے, ٹھیک ہے. اب جو نہیں آ رہی ہے وہ ایک میل پل آ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ہاں, I would be very interested in knowing that. ہاں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک پل آ رہی ہے. دیکھیں آہستہ آہستہ نا سائنس ترقی کر رہی ہے اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس طرح کی چیزیں آئیں سو دیٹ بوتھ کپل شوڈ بی امپاورڈ, کہ ان کی ریپروڈکشن ان کے اپنے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے انجیکشن آ رہے ہیں میل کے لیے, جیسے فار 6 months 1 year. اچھا. سو ریسرچ از گوئنگ آن. تو اس کے اوپر جیسے ابھی تو ایون تو چھوٹی چھوٹی سی بھی باتیں ہو جائیں تو آدمیوں کی طرف سے, جیسے میں نے کہا کہ آپ آدمی بھی سرجری کروا سکتے ہیں اپنی, اور وہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم بچے جو ہے نہیں چاہ رہے, مگر اس کے اوپر بھی بہت کویشچن آتے ہیں کہ کیوں میرا مینہڈ چیلنج ہو جائے گا. تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ 6 months کے لیے انجیکشنز آ رہے ہیں, کیا یہ ان کی مین سیکشل ہیلتھ کو جو ہے وہ افیکٹ کریں گے, یا یہ دے آر دا سیفر ونس اور ان چوائسیز کو لیا جا سکتا ہے؟ لیکن جس طرح سے کانٹراسیپٹیو میتھڈ عورتوں کے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ انٹرفیئر ود یور سیکچوئل پلیئر, ود یور میرٹل لائف, صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں وقفہ کر دیں گے, اسپیسنگ کر دیں گے. سملرلی جو میلز کے لیے میتھڈ آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کی کوئی سیکچوئل ڈیزائر کم ہو جائے یا آپ کا کوئی میرٹل ریلیشن شپ خراب ہو جائیں. دے وونٹ افیکٹ دیٹ. اس کے اوپر ٹرائلز ہو رہے ہیں, کوئی phase 2 ٹرائل میں, کوئی phase 3 ٹرائل میں. تو نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. یہ تو ایک نئی لڑائیاں آپ نے شروع کروا دی. اب پتہ پہلے ہی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ تم آپریشن کروا لو, تم آپریشن کروا لو, یعنی یہ ایک ہوتا ہے. تو اب جب کانٹرسیپشنس کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیسے کاؤنسل آؤٹ کریں گے؟ یہ کیا بہترین میتھڈ ہوگا, مطلب کپلس بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی یعنی تم دونوں میں سے کون آپشنس لے سکتا ہے, یہ کیا کریں گے ہم اس کو کاؤنسلنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں آپریشن, میں تو کسی کو آپریشن نہیں کہتی. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف آپریشن. ٹھیک ہے. آپریشن از irreversible میتھڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کپل جو ہے وہ سمجھدار ہے, اگر آپ کا کپل کمپلائنٹ ہے, آپ اس کو نان ریورس جو آپ کے ریورسیبل میتھڈز ہیں اس کے اوپر لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور پیپل دے ڈو ایگری. اب لانگ ایکٹنگ ریورسیبل میتھڈز ہیں بڑے, میرے تو ہر پیشنٹ وہ یوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اگر آپ پراپرلی کاؤنسل کر رہے ہیں لوگوں کو تو پیپل گیٹ ایگری فار دیٹ, ایون مین. ہاں ہاں, بڑے اچھے آرام سے ایگری کر لیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے فیملی پلاننگ پروگرامس چلتے رہے ہیں ہمارے, اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اب ہم 24 کروڑ ہو چکے ہوئے ہیں, اور آنے والے اگلے سال تک جیسے ہم نے کہا کہ ہم 50 ملین اور ایڈ کریں گے, 5 ملین اور ایڈ کریں گے تو ہم کہیں اور 25 کروڑ تک پہنچ جائیں گے. تو اتنی جو فیملی پلاننگ کی ہمارے پروگرام سٹارٹ ہوئے وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, یا وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہم لینا چاہتے تھے وہ نہیں لے پائے ابھی تک ہم لوگ. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کہاں پہ ہم لیک کیے ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ان ایکچوئل کہ ہم ایک اچھا ایفیشینٹ اور افیکٹو جو ہے میتھڈ انٹروڈیوس کروائیں, نہ صرف وہ کپل کی لائف کو بہتر کرے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کپل اپنی لائف گزارے. اور ہم بہت سارے چیلنجز, ایون جو ہمارا ڈائیورس ریٹ ہے میرے خیال میں اس کو بھی ہم نیچے لے کے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر کپل اپنی میرٹل ہیلتھ کے اوپر فوکس زیادہ کرے رادر کہ بس ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے. تو مجھے بتائیے کہ وہ میتھڈس ہم جو فیملی پلاننگ کے نئے طریقے جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے سسٹم کو ہم کر سکتے ہیں کہ انٹرجیکٹ ہو جائے اور سوسائٹی جو ہے اچھے طریقے سے موبلائز ہو جائے ٹورڈز دس. دیکھیں جہاں آپ نے بات کی کہ فیملی پلاننگ پروگرامس کی وائی دا ڈیزائر ریزلٹس ہم نہیں اچیو کر سکے, انفارچونیٹلی جو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں دیور درمیان میں نا, جیسے ایک پروگرام چلا تو اس کو چلنا چاہیے تھا اسموتھلی. ہمارے پروگرام یوں چلتے ہیں, ہچکولے کھاتے ہیں.
ٹھیک ہے. پیسہ فنڈنگ ملتی ہے, پروگرام چلتا ہے, پھر پروگرام بند ہو جاتا ہے. سو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. پھر کوآرڈینیشن نہیں ہے ڈفرینٹ اس کے اندر. ہیلتھ کیئر سیکٹر اور بات کر رہا ہے, فیملی فزیشین اور بات کر رہے ہیں, آپ کے کونسلر اور بات کر رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ اور بات کر رہے ہیں. جب تک آپ سارے جتنے آپ کے اسٹیک ہولڈرز ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, اور ریلیجیس اسکالرس تو بہت ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. ریلیجیس اسکالرس کو بھی آپ نے جب تک نہیں لینا, دیکھیں سوسائٹی کے ہر امپورٹنٹ جو آپ کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جب کٹھے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے, جوائنٹ ہوں گے, اور دے ول انڈرسٹینڈ کہ ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے. ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں آئسولیٹڈ, کوآرڈینیٹڈ نہیں. جب کوآرڈینیشن آ جائے گی تو پھر دیکھیں, اور آپ کا پروگرام کو گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ پچھلے پروگرام کو جاری رکھے گی. ہوتا یہ میں نے پروگرام شروع کیا, وہ تھوڑا سا اس کا امپیکٹ آیا, اگلی گورنمنٹ آئی, پروگرام ٹھپ ہو گیا. پھر آپ نے ایک سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو آپ نے آن بورڈ لیا, کچھ کو آپ نے چھوڑ دیا, تو ایک رفٹ پڑ جاتی ہے. جب آپ ساروں کو لیں گے, ریلیجیس اسکالر از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ان کی ایکسیس جو ہے میلز کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں مسجد کا کانسیپٹ کیا تھا. مسجد کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سوسائٹی کے ہر ایشوز پہ وہاں ڈسکشن ہو, ہر ایشو پہ وہاں پہ مشورے دیے جائیں. ہم نے وہ پارٹ تو ختم کر دیا مسجد کا. مسجد میں تو چبوتے پہ بیٹھ کے ہر ایک چیز سالو ہوتی تھی. لوگوں کا گھریلو پرابلم, لوگوں کی آپس کے سوسائٹی کے ایشوز سارے وہاں ڈسکس کیے جاتے تھے. ہم نے وہاں اس کو اس کام کے لیے نہیں رکھا. جب آپ اس کو اوپن کر دیں گے, اور جب آپ وہاں پہ ہر چیز آزادی ہوگی بولنے کی, اور دس فیملی پلاننگ ایشوز, میریٹل ایشوز, جب آپ نے نکاح کرانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیجیس اسکالر کو بلانا ہے. آپ اس کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھیں بھی نا, اس کو آپ اتنا امپاور کریں, اس کو اتنا ایجوکیٹ کریں, اینڈ دے ہیو آل دا نالج. اور وہ جب آپ کو اپنی زبان میں اپنے طریقے سے بتائیں گے تو زیادہ امپیکٹ ہوگا, سوسائٹی اس کو زیادہ لے گی. بیکاز ہماری وی آر اے ریلیجیس سوسائٹی, اور اب ہم اللہ کا شکر ہے دین مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں. جب دینی بندے کی طرف سے یہ چیز جائے گی, اور وہ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, دے نو ہاؤ ٹو ایڈریس پیپل. جب باقی امپیکٹفل بھی بات ہوتی ہے ان کی, بڑا اثر رکھتی ہے. ان کی باقی باتیں سنی جاتی ہیں تو یہ بھی سنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ایک تو یہ ہو گیا پروگرام. فیلئرس کی بات ہم نے کر لی کہ پروگرام ہمارے کیوں فیل ہوئے. دوسری بات آپ نے کی کہ کس طرح اس کو ہم لے کے چلیں. پھر ہماری سوسائٹی میں ایک اور فیلئر کا یہ ہے کہ ہمارے وی ہیو اے اسٹرانگ ڈیزائر. انڈو ایشیا جو ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اس میں میل ایشو از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ اپنا لوور طبقہ لے لیں, ہائر اپ لے لیں, کوئی بھی تینوں سوسائٹی کے لے لیں, مڈل کلاس لے لیں, ڈیزائر فار دا میل چائلڈ, یہ ہماری ان گریو ہمارے مائنڈ کے اندر ہے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے. اس بیٹے کی خاطر 2 شادیاں ہو جاتی ہیں, اس بیٹے کی خاطر آپ کی جینڈر سلیکشن چل رہی ہے, آپ کے IVF سینٹرز چل رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کے گھر کے اندر ہر وقت لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. ٹرو ویری ٹرو. سو جب تک ہم نے یہ کانسیپٹ, جب تک ہم نے لڑکیوں کو امپاور نہیں کرنا, لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ لڑکا لڑکی بوتھ آر امپورٹنٹ اینڈ بوتھ ہیو سیم اسٹینڈنگ. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم نا, آپ نے یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے یہ والی بات جو ابھی آپ نے کی ہے, کہ ہم ابھی تک صرف, کیونکہ مجھے یاد ہے میری ایک کولیگ تھی, وہ نا ریسرچ کر رہی تھی ویمن ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ہی. تو شی سیڈ کہ میں جب سوال پوچھتی تھی تو عورتوں کے 3 بچے 3 بیٹیاں ہوتی تھیں, تو رپورٹ کرتی تھیں کہ they were like taking themselves as if they are infertile. اچھا وہ یہ وہ کہتی تھی کہ نہیں ابھی تک تو وہ جو ہے ہم تو لڑکا نہیں پیدا کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفرٹائل ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ لیٹس سے اگر ہم یہ کانسیپٹ جو ابھی آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لڑکے کے پیچھے ہم شادیاں بھی کرتے ہیں, بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس میں سکھائے گا کون کہ ہمیں لڑکی نہیں, لڑکی بھی ایکسیپٹیبل ہے, لڑکی کا ہو جانا بھی ہمارے لیے کافی ہے. از اٹ لائک کہ یہ ہمارے میل کاؤنٹر پارٹنرس کی طرف سے آنا چاہیے, ہمارے فیمیل کاؤنٹر پارٹنرس کی طرف سے آنا چاہیے, بیکاز دا پریشر وچ اے وومن فیس بیکاز آف دس وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہ تو شاید بیٹی کو لے کے بڑی خوش ہو جائے گی, مگر جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو مطلب بیٹا نہیں پیدا کیا تو تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو, تو وہ اس کے لیے بڑا ایک اسٹگما سا, ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وومن ہوڈ اس پہ چیلنج ہوتی ہے. تو آپ کس کو یہ رسپانسبلٹی دینا چاہیں گی کہ
دیٹس دا پرسن جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتا ہے یا اس اسٹگما کو کم کر سکتا ہے. دیکھیں یہ اسٹگما ہماری سوسائٹیل ہے نا. جب تک آپ نے عورتوں کی پوزیشن ان کو امپاور نہیں کرتے, جب تک آپ یہ نہیں دکھاتے کہ سوسائٹی کے اندر عورت از انڈیپینڈنٹ, شی کین موو, شی کین ورک, شی کین ارن, تب تک ہمارا مائنڈ سیٹ یہی رہے گا. پھر جب یہ مائنڈ سیٹ یہ رہتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت از ناٹ ٹریٹڈ ایکولی, ٹھیک ہے, ہم ویمن رائٹس کی تو بات کرتے ہیں لیکن رائٹس صرف یہ نہیں ہے, رائٹس میں تو بہت چیزیں آتی ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, اٹس بیٹر کہ جی میل چائلڈ ہو. اور میل چائلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے مذہب دین کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن از ناٹ دیئر. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن زیادہ ہماری کیسے ہے, ہم نے کتنے 100 سال ہماری کیا رہی ہے, آف کورس 100 سال ہم نے انڈین کلچر کے ساتھ گزارے, جہاں پہ کہ عورتوں کی جو تھی نا, سختی کر دیا جاتا تھا ان کو, عورتوں کی پوزیشن جو تھی سوسائٹی میں بہت لو تھی. تو وہی لو جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ابھی تک چلتی آ رہی, دیٹ از ٹریڈیشنل. اسلام نے تو کتنے حقوق دیے ہیں. آپ اسلام کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کتنی عزت دی, ٹھیک ہے, ماں کے نام سے آپ پہچانے جائیں گے. تو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کی ماں, بہنیں, بیٹیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ جی لڑکیاں ہی پیرنٹس کا خیال رکھیں گی, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو لائک سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تک یہ چیز شاید نہ ختم ہو. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہو سکتے ہیں, لائک سوشل میڈیا از ویری این, ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں ورک شاپس ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, بہت کچھ جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہم بھی ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسی کے لیے کر رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ آواز جو سنی جا سکتی ہے اس میں کون سا ایسا میڈیم ہے جو وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, اور ہمیں کیا میسج جو ہے یونیورسل میسج جو ہے وہ ہر طرف سے جانا چاہیے, سو دیٹ کہ ہم کہیں کہ ہاں اب شاید امپیکٹ آنا شروع ہوگا. کیونکہ جب ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں تو امپیکٹ فل نہیں ہوتا, جب سب لوگ ایک جیسی بات کرتے ہیں تو وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں گریجول, یو کین ناٹ اوور نائٹ چینج نہیں آتا. چینج از ویری سلو, اور یہ مائنڈ بدلنا تو سب سے مشکل چیز ہے. میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ اتنے پیغمبر آئے ہمیں بدلنے کے لیے, ہم ابھی تک نہیں بدلے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بدلنے کے لیے اتنا چینج از سو سلو. تو جب بات ہم کرتے رہیں گے, جیسے آپ بات کر رہی ہیں, میں بات کر رہی ہیں, میں ایز اے گائنیکالوجسٹ پیشنٹ دیکھتی ہوں, کپل آتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہماری 2 بیٹیاں, کہتے ہیں بس 2 بیٹیاں, کہتے ہیں جی بس وی آر گڈ. تو پھر آئی فیل سو ہیپی. یہ کون سی کلاس ہے؟ کیونکہ میڈم یہ بڑے کم لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. یہ پڑھی لکھی کلاس ہے نا, جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی پڑھائی آپ کا ذہن کھولتی ہے, ہماری پڑھائی بھی کچھ اس قسم کی جو ذہن بند کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی پڑھائی آپ کا ذہن کھول دیتی ہے تو پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. بیکاز جیسے آپ نے ابھی بات کی, اٹس ناٹ اونلی کہ آپ چائلڈ کو پیدا کریں, نرچرنگ آف چائلڈ از ویری امپورٹنٹ. پھر آپ کے آپس کے ریلیشن شپ, کمپینین شپ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ دنیا دیکھتے ہیں, جب آپ کا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. لیکن جب آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں اور اسی کے اندر آپ یہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, اسٹریس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں لائف ایکسپیکٹنسی اپنی اور دوسرے کنٹریز کی دیکھ لیں, آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کی ون آف دا ریزن از آل دیز سوسائٹیل پریشرس. تو جب آہستہ آہستہ بات کرنی شروع کریں گے, جیسے آج آپ بات کر رہی ہیں, تو کہتے ہیں نا انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تو آہستہ آہستہ بات اتر ہی جائے گی. اعلیٰ. آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور چیز جو یاد آ رہی ہے, جیسے ہم ابھی توازن کی بات کر رہی ہوں, تو ابھی ان سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے کوئی اپنا نیا پروگرام جو ہے نا وہ ایک انٹروڈیوس کروایا. یعنی اب یہ بھی کانسیپٹ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا, جو ہمارے فیملی فزیشینس ہیں وہ اسپیسنگ اور فیملی پلاننگ کے بارے میں ہمیں جو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے, بچہ اگر پیدا کرنا بھی ہے تو فوکس دا نرچرنگ, نمبر کو نہ, مطلب آپ فرٹائل ہیں ایک بچے کے ساتھ بھی, اور اگر آپ 10 بچے بھی پیدا کر لیں گے تو آپ فرٹائل ہی ہیں. ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس ایکچولی.
हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी रौनक ज़्यादा लग जाती है इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें फैमिली फिजिशियंस को या प्राइमरी हेल्थ केयर्स को, या जैसे आपने कहा कि हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको अगर हम ऑन बोर्ड लेके फैमिली प्लानिंग और स्पेसिंग की बात और रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो शायद हम अपना वो गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएं जो आप और मैं आज हम बात कर रहे हैं। सिर्फ आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी विच इज़ लाइक के डू यू थिंक सो कि जो भी मैरिटल हमारा एक इंस्टीट्यूशन है हस्बैंड और वाइफ का, ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, मतलब ये शादी करने से लेके कि मैंने इस बंदे से शादी करनी है या नहीं करनी वहाँ से शुरू हो, और मैं शादी करना भी चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, मैं अभी रेडी भी हूँ कि नहीं रेडी हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो। मतलब क्योंकि हमने तो क्राइटेरिया ये रखा हुआ ना कि बेटी ने तालीम अभी कंप्लीट होने के करीब है, कंप्लीट नहीं की तो हम शादी सोचते हैं, बेटे ने पहली जॉब 25,000 की पकड़ी तो हम सोचते हैं कि अब इसका सेहरा सजना चाहिए। सो डू यू थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट जो इसको भी चेंज होने की ज़रूरत है फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फॉर द रिलेशनशिप के, जी ये बेहतर होना चाहिए और इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड, ये लड़के और लड़की का फैसला होना चाहिए कि कब वो शादी करें, बच्चा पैदा करें और फैमिली प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। इस पे आपका क्या टेक है? जी सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूँगी कि फैमिली फिजिशियंस को जो ऑन बोर्ड लिया, बहुत ही हम देर से इस बात पे बात कर रहे थे और मैं मुबारकबाद दूंगी कि इससे अच्छा स्टेप नहीं हो सकता, बिकॉज़ उनकी पेनिट्रेशन जो है सोसाइटी में वो ज़्यादा है। वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर गरीब लोग, मिडिल क्लास सब लोग वहाँ जाते हैं और फ्रीक्वेंट जाते हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी था और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा मैं तो कहूँगी जितने आपके फार्मासिस्ट हैं, जितने आपके रेस्टोरेंट वाले हैं, सबको ऑन बोर्ड ले लें और सबको इसके ऊपर कहें कि देयर शुड बी लिटरेचर, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी, के वहाँ पे बात हो। ठीक है। दूसरी बात आपने की कि इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। देखें इंडिविजुअलाइज्ड तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम है। आई ऑलवेज एडमायर द फैमिली सिस्टम। तो पेरेंट्स को भी ये कहने की ज़रूरत है, उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को कि पहले असेस करें, दे आर रेडी और दे आर नॉट रेडी। अगर वो रेडी हैं तो उन्हें बताएं कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर मैरिज क्या होंगी। खाली शादी कर देना और 100 जोड़े बरियों में बना देना, जहेज़ों में बना देना तो ज़रूरत वो नहीं है ना। दे थिंक दैट प्रोबेबली बस शादी के बाद हमने खाने और कपड़े पहनने। सो इंडिविजुअलाइज से मुराद ये है कि पेरेंट्स उनको तैयार करें और फिर उनसे पूछा जाए आर दे रेडी नाउ, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली, और दे नो कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहिबा, लेकिन इसी के ऊपर मुझे अपने कुछ केसेस जो हैं, क्योंकि मैं क्लिनिक में रोज़ाना ये चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि आई हैड अ कॉल फ्रॉम माई क्लाइंट, शी वॉज़ लाइक 26 ईयर्स ओल्ड फीमेल। तो मैं, क्योंकि हम फीमेल्स की हेल्थ को ख़ास तौर पे फोकस किए हुए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अलॉन्ग विद मेंस सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं साथ साथ। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैडम मेरी जो शादी है ना वो मेरे घर वाले कर रहे हैं और मैं शादी कर रही हूँ। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, तो अगर मतलब ये भी होता है ना कि चलो मेरी अपनी तो कोई चॉइस नहीं है, मेरे अम्मा अब्बा ने कर ली तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं इसको बड़ी खुश दिली से एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप को आगे चला रही हूँ। तो शी सेड कि मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मैं लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं उनको बहुत दफ़ा इनकार कर चुकी हूँ। बात बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे डोंट यू थिंक सो कि अभी ये वाला जो एक बेसिक राइट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लीड करता है बेसिकली, यानी बुनियाद है ना, शादी बुनियाद है रिप्रोडक्शन की और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बेसिकली, तो वो वहाँ पे अभी हमारी फीमेल्स जो हैं वो अपने कुछ बेसिक राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए बात वहीं पे आ जाती है ना, मैं बात जिक्र कर रही हूँ कि हमने हमारी मज़हब से दूरी, ला इल्मी, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है कि आप अपने पार्टनर को चूज़ करें। ठीक है। आप अगर पढ़ें तो आप देखें कि उन्होंने ये भी है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखें,
دیکھیں یہاں تک ہے. یہ اسلام از ویری لبرل اینڈ ویری پروگریسو مذہب جو ہے ہم نے اس کو بند کر دیا اپنی ٹریڈیشنس کے اندر, اور ان ٹریڈیشنس کے اندر ہم اس کو فورس کرتے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں, لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں تو یہ بہت ہی آپ کی لائف ایزی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مذہب بات کرتا ہے توازن کی, آپ کا مذہب بات کرتا ہے اعتدال کی. وہ کیا ہے اعتدال, توازن, میانہ روی لائف کے اندر؟ اینڈ دین اینڈ آف دا ڈے وہ کیوں یہ بات کرتا ہے؟ بیکاز اٹس دا ہیپینیس. ہیپینیس تبھی آئے گی جب آپ کی زندگی میں اعتدال ہوگا, جب آپ کی زندگی میں توازن ہوگا, اور پاور بیلنس بھی ہوگا. ساری بیلنس ہے نا, بیلنس جب ہوگا تو دین یو آر ہیپی. تو وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے شادی سے پہلے سے. آپ وہیں سے اگر اف دا گرل از ناٹ ریڈی اینڈ شی ڈز ناٹ ایگری, تو اتنی کم از کم آزادی ہونی چاہیے کہ دیٹ شی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے یہاں پہ کچھ جیسے آج کل میڈیا کا زور ہے یا آج کل اور چیزیں ہیں, اس میں نوجوان جو بچے بچیاں بہت سے غلط ڈیسیژن بھی کر رہے ہیں. دے گو فار جسٹ فار دا سپرفیشیل تھنگس. پیرنٹس ایک لانگ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ ایک شارٹ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جو شارٹ ٹرم ڈیزاسٹر ہیں, ماں باپ اس شارٹ ٹرم ڈیزاسٹر سے آپ کو بچانے کے لیے پروبیبلی دے ٹیک بیٹر ڈیسیژن. لیکن ہر وقت ضروری نہیں کہ وہی صحیح ہوں, آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز ونڈرفل ڈسکشن. بہت مزہ آیا. مجھے نہیں لگا کہ میں نے پوڈ کاسٹ کیا, مجھے لگا میں بات کی, اپنے دل کی بات کی اور آپ کے دل کی بات سنی ہے. بات کرنے کا مقصد آپ کے کسی بھی انسان کی دل خراشی جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, کسی کو اچھا یا برا کہنا نہیں ہے, کسی فیملی سسٹم کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے, آدمی اور عورت معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں. نہ آدمی کے بغیر یہ دنیا کمپلیٹ ہے, نہ عورت کے بغیر کمپلیٹ ہے. جب یہ دنیا ہی ان دونوں سے کمپلیٹ ہے تو ان دونوں کی مرضی, ان دونوں کے رائٹس, ان دونوں کو آن بورڈ لینا اور ان کی چوائسیز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. نہ تو آدمی اپنی چوائسیز کو عورت کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہے, نہ عورت اپنی چوائسیز کو مرد کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتی. اگر دونوں ساتھ چلیں گے, توازن قائم رکھیں گے, ڈسکشن ہوگی, بات ہوگی, ہر ڈیسیژن جو ہے سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کی باہمی رضامندی سے لیں گے, تو فیملی پلاننگ کیا, اس سے بھی بڑے بڑے معاملات جو ریزالو ہو جائیں گے. خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.